बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस 19वीं किस्त में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सलीबियों के मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होना, इत्तेहाद सलासा को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, शहंशाह लुईस हफ्तम नाकामी की हालत में फ्रांस जाना नहीं चाहता था। फिर इसने अपनी शिकस्त का दाग धोने के लिए एक अजीब फैसला किया। वो इंतकिया से निकलकर अपनी फौज 80,000 फौज के साथ सीधा यरूशलेम जा पहुंचा। कुछ यही कैफियत शहंशाह जर्मनी कार्नेट सोम की थी। इसने भी अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए यरूशलेम का रुख किया। शहंशाह जर्मनी का मंसूबा यह था कि वो यरूशलेम के हुक्मरान बाल्डोन की साजिश के साथ मिलकर किसी कमजोर मुस्लिम रियासत पर कब्जा कर ले, ताकि जब वो अपने मुल्क वापस जाए तो एक फातह की हैसियत से जर्मनी की रियाया इसका इस्तेमाल करे। फिर जब शहंशाह कार्नेट अपनी नई मनसूबाबंदी के साथ यरूशलेम पहुंचा तो इसकी हैरत और मसरत की कोई इंतहा नहीं रही। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम वहां पहले ही मौजूद था। दोनों एक दूसरे से बड़े वालहाना अंदाज में गले मिले। फिर पुराने जख्मों की खलिश महसूस करके बहुत देर तक रोते रहे। इसके बाद शहंशाह लुईस, शहंशाह कार्नेट और बाल्डून सालिस तीनों मिलकर बैतुल मुकद्दस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुए। फिर अपनी मजहबी रस्मों के मुताबिक तीनों ने तौबा के साथ पुरजोश लहजे में अहद किया कि पूरे इलाके में सलीबी इक़्तिदार कायम करके ही दम लेंगे। इस इत्तेहाद सलासा का पहला हदफ दमिश्क था। तीनों लश्कर बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़े। शहर के तीन तरफ मिट्टी के मजबूत फसील बने हुए थे और चौथी समत में इस कदर गुंजान बाग थे कि कोई लश्कर इनके दरमियान से आसानी के साथ नहीं गुजर सकता था। सलीबी फौजों ने इस तरफ से शहर का मुहासरा कर लिया। इस जमाने में दमिश्क पर अमीर मुइनुद्दीन की हुकूमत थी, जो इंतहाई ऐश परस्त और नाअहल हुक्मरान था। इसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए वजीर मुइनुद्दीन ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली थी। मुइनुद्दीन एक वतन पर दोस्त इंसान था। वो दमिश्क के पुरजोश अवाम और उलमा की मदद से कई माह तक सलीबी हमला आवरों का मुकाबला करता रहा। इस दौरान में ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान कई खूनरेज झड़पें हुई। शेख अब्दुल रहमान, जिनका शुमार दमिश्क के बहुत बड़े मुशरिक में होता था, ईसाइयों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनके अलावा फिका इमाम यूसुफ मालिकी, जिनकी उम्र 80 साल के करीब थी, वो भी अपने गैरत और दीनी से मजबूर हो गए। वजीर मुइनुद्दीन ने इमाम यूसुफ को जंग से रोकना चाहा, मगर उन्होंने ज़ैफ़ो नातवानी के बावजूद इंतहाई जुर्मदाना लहजे में फरमाया, कैसी अजीब बात है कि मेरे घर के दरवाजे पर जहाद हो रहा है और मैं इस सादत अजीम से महरूम रहूं। इसके बाद इमाम यूसुफ मालिकी ने कुरान करीम की आयत मुकद्दस तलावत की, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों का माल और जाने जन्नत के एवज खरीद ली है। इसके बाद इमाम ने अपनी शमशीर बेनियाम की और मर्दाना वार सलीबियों की साह में घुस गए और कई ईसाई सिपाहियों को कत्ल करके खुद भी शहीद हो गए। सलीबी लश्कर कई लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल था और इसके मुकाबले में मुसलमान फौजियों की तादाद बहुत कम थी। आखिर मुइनुद्दीन कहां तक मुकाबला करता। फिर जब एक दिन सलीबी फौज शहर के करीब मैदान अख्ज़र तक पहुंची तो इसके पास इसके सिवा कोई चारा न रहा कि वो अपनी मदद के लिए सैफुद्दीन गाजी या सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से दरखास्त करे। फिर दमिश्क की बर्क रफ्तार कासद, मोसल और शाम की तरफ बढ़ रहे थे। सैफुद्दीन गाजी बिला ताखीर एक लश्कर जनरल लेकर दमिश्क की तरफ बढ़ा और दूसरी तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने जानसार सिपाहियों के साथ कूच किया। यह पहला मौका था जब यूसुफ सलाहुद्दीन एक सिपाही की हैसियत से जंग में शिरकत कर रहे थे। दमिश्क रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने उस्ताद मोहतरम काजी इब्ने अरसून की खिदमत में हाजिर होकर दुआओं का तालब हुआ था। मुझे हक़ ताला की तईद और नुसरत पर यकीन कामल है कि वह ज़ात पाक तुम्हें हर हाल में सर बुलंद करेगी। तो अब तुम्हारे ख्वाब की ताबीर का वक्त आ गया है।
قاضی ابن ارسون نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین ایوبی شالیہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے عشق نے اسے ترکی کنیز کی دنیا میں ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسون کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کہا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا اور یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھی۔ ذوق ہوش میں دفنا ہو چکا تھے، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاہجہاں نے یوسف صلاح الدین ایوبی سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کے درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو، میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خار راز ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف صلاح الدین ایوبی نے شالیہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ مواز جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو شالیہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کی چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والا انداز میں کہا، یوسف یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنا ہے۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین شالیہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زار قطار رونے لگی اور پھر اپنے حقیقی سامنے ریزہ ہو گئی، حقیقی مالک کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہر کسی خراش بھی نہ آئے اور وہ فاتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری مشیت میں یہ طے پا چکا کہ یوسف کو کچھ جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز یوسف کے بدلے میرا صدقہ جان قبول کر۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس ہفتم، شہنشاہ جرمنی کا نوڈو سوم اور یروشلم کے حکمران بالڈون سالس نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کو دراستی سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا، پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے 1149 میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی ایک شرمناک موڑ پر ختم ہوگی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا مورخ شعبہ باز سینٹ برنارڈ تھا وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاحشہ عورت تھی جو عورتوں کے 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ دلیر کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فاحشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شعبہ باز راب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقدس نہیں ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اویباش ملکہ علیزا شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی، جو ایک بوڑھا اور نکارا آدمی تھا۔ یہ شخص تو محض ایک آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ انتقائیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی
تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ الزیز کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو الزیز نے اسے آپ بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئی۔ پھر 1 سال بعد ملکہ الزیز یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کا نام ریچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ ریچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیر ریچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متصب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کے انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والیہ اندلس فنش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں کی نے اندلس اسپین میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی تھی، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے پھر جب یروشلم آئی تھی، وہ جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانڈر دوسری صلیبی جنگ میں شکست پا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے اب انتہائی تاکیر اندیز لہجے میں کہا تھا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر ایک بددماغ داغ ہے۔ یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دے اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشی کی طرف پڑا گئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گرنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کہ کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ گارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریر سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدت لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دولت اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ ہسمن اریما کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمران کا کاؤنٹ آف ترپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ترپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا کہ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گرنیٹ نے ہسمن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ایک اہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا۔ اس وقت عیسائیت شدید آزمائشی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادے گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے لکھا، اگر تم سچے صلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیح کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو دوستو، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھا۔ پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بزدل مسیح کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے اس طرح فوری طور پر سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھا اور اس میں لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر ہسمن اریما کے قلعے پر قبضہ کر دیں۔
تو دوستو آج یہاں پہ ہم روکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔